السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ مختلف یہودیوں نے کیا کیا علامات دیکھیں کہ انہیں پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کر دیا تھا کہ جب ایک ستارہ اپنی جگہ سے گردش کرے گا تو وہ ٹائم جو ہے وہ نبی کی آمد کا ٹائم ہوگا۔ تو اسی طرح روایات میں ہے کہ ایک صبح یثرب میں ایک مدینہ منورہ میں ایک یہودی جو تھا وہ اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بولے کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے، تم کیوں اتنا چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ ستارہ کہ جس کی پیشین گوئی حضرت موسیٰ نے کی تھی، آج وہ ستارہ اپنی گردش میں آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج محمد کی پیدائش ہو چکی ہے، احمد کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اور یہ خبر جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں اپنے قوم کو دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جس وقت ہوگی تو ایک ستارہ اپنی جگہ سے گردش کرے گا۔ تو اس وجہ سے اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آ رہے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامات ساری معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو کوئی معلوم نہیں، کوئی خبر نہیں اس بات کی۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے یعنی وہ قریشی ہوگا۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت ہوگی، اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ وہ 2 دن تک کسی کا بھی دودھ نہیں پیے گا، نہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جبکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی جو تھا وہ لوگ اسے ساتھ لے کر یہودی کو حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی گئی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش میں لایا گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی ہے، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ یہودی نے عبدالمطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا کسی کے ساتھ بھی، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی مخالفت اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہوگی۔ اور اس یہودی کی باتیں سن کر حضرت عبدالمطلب جو تھے وہ بہت زیادہ اداس ہوئے۔
حضرت عبدالمطلب نے اس سے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، مطلب وہ کتنے سال زندہ رہے گا۔ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو یہ تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں یہ بچہ وفات پا جائے گا جب یہ جوان ہوگا تو، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی، یعنی جو اس کی امت ہے ان کی عمر بھی 60-70 کے درمیان میں ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی اور سب سے بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جحش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ مزید اس بت کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ کیسے وہ اس بت کی پوجا کرتے تھے اور کیسے وہ بت گر جاتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔